بلوچستان پر دہشت گردی میں بھارت اور افغانستان ملوث ہیں۔ ترجمان پاک فوج کی دبنگ پریس کانفرنس، بھارت اور افغانستان سے اعلان جنگ۔ امریکی آپریشن ہارڈ بال، دنیا بھر میں مودی کی دہشت گردی اور اس کا نیٹ ورک بے نقاب۔ ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کے مذموم مقاصد کیا ہیں؟ تہلکہ خیز انکشافات۔ طالبان رجیم کی نااہل پالیسیاں، افغان عوام تاریخ کے بدترین انسانی بحران کا شکار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آج مختصر لیکن بہت اہم اور دبنگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں حملے بھارت کروا رہا ہے، جسے پاکستان کی خوشحالی قبول نہیں، جبکہ بلوچستان میں 4 روز کے دوران 42 پاکستانی شہریوں کو شہید کیا گیا اور 54 دہشت گردوں کو مسلح افواج نے جہنم واصل کیا ہے۔ DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے نیوز کانفرنس میں بلوچستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال سے متعلق پاکستانی عوام کو اپڈیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 روز کے دوران بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد مارے گئے، جن کی لاشیں چھوڑ کر دیگر بزدل دہشت گرد فرار ہو گئے۔ پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ احمد شریف چودھری صاحب نے کہا کہ گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کے پیچھے بھارت اور افغانستان کا ہاتھ ہے۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر بتایا کہ پاکستان کی مسلح افواج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے وابستہ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد ناکام بنانے کے لیے اس وقت جہاد کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الہندوستان کا بلوچستانیت سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن ان دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے، اور متعدد بار واضح کیا جا چکا ہے کہ افغان سرزمین ہی پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور ان دہشت گرد کارروائیوں کا افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی حاصل ہے۔ DGI/SPR نے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے مزید بتایا کہ خوزدار میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بے گناہ مقامی آبادی پر حملے کیے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے بہادر عوام نے ہی ان دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا اور انہیں مار بھگایا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق فتنۃ الخوارج نے 4 اور 5 جولائی کی رات ہنہ اوڑک میں حملہ کیا۔ اس حملے میں 4 افراد شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ 6 جولائی کو منگی ڈیم پمپنگ اسٹیشن پر حملہ کیا گیا، جہاں دہشت گردوں نے پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ پولیس نے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے 15 دہشت گردوں کو اس حملے کے دوران جہنم واصل کیا، جبکہ اس آپریشن میں 9 بہادر سپوتوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کی جانب سے بھارتی پراکسیوں، بھارت اور افغانستان کی پراکسیوں کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ وہ انسان کے بچے بن جائیں، ورنہ ان کے خلاف بھرپور شدت کے ساتھ تمام قوت استعمال کرتے ہوئے مسلح افواج آپریشنز کریں گی اور ان کو جہنم واصل بنا دیں گی انشاءاللہ۔ ادھر ناظرین، بھارتی جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں بڑی کارروائیوں کے باعث دنیا بھر میں سرگرم مودی کا دہشت گرد نیٹ ورک عیاں ہو گیا ہے۔ امریکہ میں سامنے آنے والی تحقیقات نے بھارت سے منسلک سرحد پار مجرمانہ دہشت گرد سرگرمیوں پر نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ بھارت میں مقیم بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورکس ڈائسپورا کو دھمکیاں، غیر ملکی سرزمین پر ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور منظم جرائم اب بین الاقوامی قوانین کی زد میں آ چکے ہیں۔ امریکی پروسیکیوٹرز کے مطابق بشنوئی گینگ سمیت بھارت میں قائم 3 منظم جرائم پیشہ گروپوں سے تعلق کے الزام میں امریکہ، کینیڈا اور یورپ میں 24 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ملزمان پر الزام ہے کہ یہ 2023 میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے کینیڈا میں ہونے والے قتل کی منصوبہ بندی کرنے میں شامل تھے۔ امریکی وفاقی استغاثہ کے مطابق گرفتاریاں بھارتی مجرمانہ نیٹ ورکس کے بارے میں جاری تحقیقات کا نتیجہ ہیں، جو دنیا بھر میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور منشیات کی اسمگلنگ میں مصروف ہیں۔ یہ مقدمہ امریکہ، کینیڈا اور یورپی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کارروائی آپریشن ہارڈ بال کا حصہ ہے۔ امریکی حکام نے ٹانڈا پنجاب کے SHO گروندر جیت سنگھ ناگرا پر امریکہ میں ایک خاندان سے بھتہ خوری میں گینگسٹرز کی معاونت کا الزام بھی عائد کیا ہے، اور الزام کے مطابق خاندان کو بھارت میں رشتہ داروں کے خلاف جھوٹے قتل مقدمات درج کرانے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ماہرین کے مطابق بھارت کی ذمہ دار اور قابل اعتماد سیکورٹی شراکت دار کے طور پر پیش کرنے والی عالمی ساکھ کے پس پردہ
ریاستی دہشت گردی اب کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس کی تحقیقات نے بھارت کے زیر سرپرستی را کے بین الاقوامی مجرمانہ اور دہشت گردی نیٹ ورک کے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ادھر ناظرین، مودی کی سرپرستی میں غیر رجسٹرڈ انتہا پسند ہندو تنظیم RSS کے پس پردہ مذموم عزائم سامنے آ گئے ہیں۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ نے ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کے اوچھے ہتھکنڈے عیاں کر دیے ہیں۔ دی ڈپلومیٹ کے مطابق BJP کو نظریاتی بنیاد اور تنظیمی پشت پناہی کرنے والی ہندو انتہا پسند تنظیم RSS ایک صدی بعد بھی غیر رجسٹرڈ ہے۔ رپورٹ کے مطابق RSS نہ تو خود کو ٹرسٹ اور نہ کوئی NGO قرار دیتی ہے، اس لیے وہ مالیاتی اور دیگر سرکاری جانچ پڑتال اور ٹیکس سے آزاد ہے۔ ہندو انتہا پسند تنظیم RSS پچھلے سال امریکہ میں لابنگ کے لیے $330,000 خرچ کر چکی ہے۔ دی ڈپلومیٹ کا کہنا ہے کہ RSS کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت 3.75 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں 13 منزلہ 3 ٹاورز ہیں۔ RSS کی بہت سی جائیدادیں مختلف افراد کے ناموں پر رجسٹرڈ ہیں۔ RSS اس لیے خفیہ کام کرتی ہے کیونکہ اس کا اصل مقصد ایک انتہا پسند ہندو ریاست کا قیام ہے۔ RSS بھارتی آئین کو پامال کرنے، مسلم سمیت دیگر اقلیتوں پر ظلم اور نفرت اور تقسیم کے فروغ میں ملوث ہے۔ کانگریس کے رہنما پریانک کھرگے نے RSS پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کریڈٹ لینے میں سب سے آگے ہیں، تو RSS اور BJP کو کرپشن کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ طالبان رجیم کی نااہل پالیسیوں نے افغان عوام کو تاریخ کے بدترین انسانی بحران کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ افغان شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق دینے میں ناکام طالبان رجیم محض دہشت گردوں کی سرپرستی میں مصروف ہیں۔ افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی امداد امور نے افغان سرزمین پر لاکھوں خاندانوں کی زندگی شدید متاثر ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری پیغام میں OCHA کا کہنا تھا کہ عالمی میڈیا کی نظروں سے دور رہنے کے باوجود طالبان کے زیر تسلط افغان عوام سنگین انسانی بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ روزگار کی شدید کمی نے 74% افغان عوام کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے بدترین نظام پر کڑی تنقید کرتے ہوئے افغان شہری کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم میں پینے کے صاف پانی کی شدید ترین قلت نے شہریوں کی زندگی انتہائی مشکل بنا دی ہے۔ سابق افغان صدر کے ترجمان صدیق صدیقی کے مطابق نااہل افغان طالبان رجیم نے افغان سرزمین کو دنیا کا غریب ترین ملک بنا کر رکھ دیا ہے۔ سابق ترجمان صدیق صدیقی نے 29 ملین افغان شہریوں کے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے کا انکشاف کیا ہے۔ ڈائریکٹر ادارہ برائے انسانی امدادی امور ایڈم وسورڈنو کے مطابق افغانستان میں وسائل میں شدید کمی سمیت خواتین پر عائد پابندیوں نے افغان عوام کی مشکلات کو انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔